الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو، آدم کی اولاد کو بہت عزت بخشی ہے. دیکھتے نہیں ہو کہ ہم خشکی پہ، سمندر پہ اس کو اٹھائے پھرتے ہیں، اس کے حمل و نقل کا انتظام کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں اس کو ہاتھوں پہ لیے پھرتے ہیں. عزیزان گرامی، انسان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ظلم جس پہ ہوا ہے وہ انسان پہ ہوا ہے. فلسفے کی تاریخ پڑھیں تو اس میں ہمیں انسان یوں نظر آتا ہے کہ وہ ایک جانور ہے، ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا. سائنس ہے تو وہ بھی اس کو ایک ترقی یافتہ جانور سمجھتی ہے. فلسفے کی تاریخ میں انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، بولنے والا جانور. گریگیریس اینیمل کہا جاتا ہے، آپس میں تعلق رکھنے والا سماجی قسم کا جانور. اور آگے چلے آئیں تو نفسیات پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے، مارکس کو پڑھیں تو وہ انسان کو پیٹ کا بندہ قرار دیتا ہے. سگمنڈ فرائڈ کو پڑھیں تو وہ انسان کو سیکس اور جنس پرستی کا بندہ قرار دیتا ہے. عیسائیت کا مطالعہ کریں تو وہ انسان کو پیدائشی مجرم، بورن سینر قرار دیتا ہے. ہندو مت کا مطالعہ کریں تو اس نے انسان کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک تو پوتر ہے، برہمن، پاک، چوری کرے، ڈاکہ کرے، زناکاری کرے، بدکاری کرے، وہ پاک کا پاک. یہ بھگوان کے سر سے پیدا ہوا. اور ایک شودر ہے، نیچ ذات ہے، وہ دنیا جہان کی خدمت کرے، بڑے سے بڑا نیکی کا کام کرے، وہ اللہ کو راضی کرے، مخلوق کو راضی کرے، بڑی سے بڑی قربانی کر دے، وہ نجس کا نجس، ناپاک کا ناپاک ہی رہے، اس لیے کہ وہ بھگوان کے پاؤں سے پیدا ہوا. اور یہ بھگوان بھی بڑا عجیب و غریب ہے، اس کے پاؤں ناپاک ہوتا ہے. اس کے پاؤں سے جو پیدا ہوگا تو ناپاک پیدا ہوگا. واہ رے تمہارا بھگوان. عزیزان گرامی، اور انسان کا یہ حلیہ بنایا، اس کی یہ قدر کی کہ صبح ہی صبح اٹھ کے جب تک وہ گائے کا پیشاب نہ پیے وہ پاک نہیں ہوتا. وہ بندر کی پوجا کرے، وہ گائے کی پوجا کرے، وہ سانپ کی پوجا کرے، وہ مظاہر قدرت کے سامنے سر جھکائے، ہر وہ چیز جو انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے وہ اس کے سامنے ماتھا ٹیک دے. یہ انسان کا تصور ہمیں دنیا کی فلسفوں نے، دنیا کے مذہبوں نے دیا ہے. اب اس کے جب ہم مقابلہ کرتے ہیں ہم اسلام کے ساتھ، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اسلام کو کیا عظمت دی ہے اور اسلام کے راستے سے ہمیں کیا عظمت دی ہے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہے تھے تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین آپ فاتح بن کے جا رہے ہیں تو فاتحانہ لباس پہنیں، مشکی گھوڑے پہ بیٹھیں، شاہی پوشاک پہنیں، تو پہن لی، مشکی گھوڑے پہ بھی بیٹھ گئے اور پھر اتر آئے اور لباس بھی اتار دیا اور کہنے لگے میرا وہی چوغا لے آؤ، وہی پیوند والا۔ عزت جو ہے مشکی گھوڑے میں نہیں ہے، عزت جو ہے شاہی لباس میں نہیں ہے۔ فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو صرف اسلام سے دی ہے، ہماری عزت صرف اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی مجلسوں میں کہ اگر خواتین گزرتی ہیں آتی ہیں تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ جب آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ بیٹی کی عزت، ماں کی عزت، خاتون کی عزت ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ ورنہ خاتون کا مقام یہ تھا جیسے یہ اینک ہے، میں نے خریدی ہے، فرض کیجئے 150 روپے میں یا 500 روپے میں، تو 600 روپے میں بیچ بھی سکتا ہوں۔ ایک چیز ہے، ایک پراپرٹی ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ قربان جائیں، آپ نے آتے ہی کہا کہ جو حقوق مردوں کے ہیں وہی عورتوں کے ہیں، جو فرائض مردوں پہ ہیں وہی عورتوں پہ بھی ہیں، تم دونوں کا مقام برابر ہے، بس ہم نے ایک کو قوام بنا دیا ہے، ایک کو ہم نے نگہبان بنا دیا، کیونکہ بکاؤ مال نہیں ہے عورت۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی۔ اور فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا ایک نائب، ایک خلیفہ، ایک وائسرائے، ایک گورنر مقرر کرنے لگا ہوں۔ اور فرمایا یہ میرا صاحب امانت ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، میں نے اپنے اختیارات، اپنی نعمتیں بطور امانت کی اس انسان کو دے دی ہیں، یہ کائنات پہ حکومت کرے میری طرف سے۔ یار کہاں بندر کی پوجا، کہاں گائے کا پیشاب، اور کہاں خلیفت اللہ، اللہ اکبر، کوئی فرق نظر آتا ہے یا نہیں؟ اور فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمانوں میں، پوری کائنات میں اور زمین پہ جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع فرمان، تمہارا نوکر چاکر بنا دیا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے انسان کو کیا مقام دیا، اور وہ اسلام کے راستے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ میں امریکہ میں تھا، مجھے کچھ عیسائی علماء ملنے آئے، تو باتوں ہی باتوں میں نے کہا یار تمہارا خدا تو بڑا ظالم ہے۔ میرا بابا رو رو کے ہلکان ہو گیا، غلطی ہو گئی بیچارے سے، آخر انسان تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا تھا، غلطی ہو گئی بیچارے سے، گناہ ہو گیا، رو رو کے ہلکان ہو گیا، تمہارے خدا نے معاف نہیں کیا اس کو، اور اس کا گناہ نسل در نسل، نسل در نسل، نسل در نسل آج تک منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، ہزاروں سالوں سے۔ میں نے کہا اتنا کینہ پرور تمہارا خدا ہے، میں نے کہا اس سے تو میں اچھا ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں، مجھ سے کوئی لڑائی جھگڑا کر لے میں تو معاف کر دیتا ہوں، یار تمہارا خدا تو بڑا ظالم ہے، معافی نہیں کرتا۔ اور گناہ بھی دیکھو نسلوں میں بانٹتا چلا جاتا ہے، ایک آدمی کا گناہ 6 کھرب انسانوں میں بانٹ دیا، لا حول ولا قوت، اور ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے سارے پیدائشی گناہگار بن گئے۔ کتنا بڑا ظلم ہے یار۔
تصور کرے میرا باپ پکڑا جاؤں میں نے کہا نہ بھائی نہ، ایسے خدا کی طرف مجھے نہ بلانا. میں نے کہا ہاں میرے اللہ کی طرف آؤ. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی گناہگار میری طرف آ جائے اور کہہ دے کہ اے اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، ساری زندگی گناہ کرتا رہا اور آخر میں آ کے وہ اللہ کے سامنے نظریں جھکا لے، کہہ دے میرے آقا مجھے معاف کر دے، تو کہتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ ایک آدمی جا رہا ہو صحرا میں، اس کے اونٹ پہ ہی اس کا سارا سامان، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، وہ گم ہو جائے، دور دور تک کہیں آبادی نہیں، کھانا پینا پانی کچھ نہیں، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائے، مایوس ہو جائے، آخر اپنے موت کے انتظار میں وہ لیٹ جائے، نیند آتی ہے اس کو اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے موت آ رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد جاگ آتی ہے اسے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ وہیں کھڑا ہوا ہے، خود بخود اونٹ آ گیا، تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی سے پاگل ہو کے کہتا ہے کہ واہ میرے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. جتنی خوشی اس آدمی کو ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب میرا گناہگار بندہ میرے حضور آ کے مجھ سے معافی مانگ لیتا. میں نے کہا میرا اللہ تو معاف کرنے کو تیار بیٹھا، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تم کہاں سے پکڑ کے لے آئے ہو اپنا خدا؟ وہ کیا چیز ہے جسے معاف کرنا آتا ہی نہیں؟ دوستو، انسان کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، کائنات کے بارے میں غلط تصور، غلط عقیدہ، غلط اعمال کی بنیاد ہوتا ہے. یہ اسلام کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں صحیح عقائد عطا فرمائے، ہمیں اپنے آپ سے روشناس کرائے کہ ہم کیا ہیں، ہمیں اللہ کی ذات سے روشناس کرا دیا، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق بتا دیے، آپس میں ہماری ایکویشن کیا ہے، اس دنیا کے ساتھ ہماری ایکویشن کیا ہے. کو کسی نے کہا کہ ابھی تک محشر انسانیت میں تلاش آدمیت ہو رہی ہے، ڈھونڈا جا رہا ہے کہ انسان ہوتا کیا ہے. اور دیکھیں انسان کا کیا قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو حسین ترین پیرائے میں پیدا کیا ہے. کوئی اس سے زیادہ خوبصورت انسان بنا کے دکھا دو، کوئی اور مخلوق بناؤ اس سے زیادہ خوبصورت بناؤ، اس سے زیادہ جاذب بناؤ کہ دل اس کی طرف یوں کھینچیں جیسے ایک انسان کے دوسرے انسان کی طرف کھینچتے ہیں، بنا کے دکھاؤ. کوئی تصور لاؤ، 2 آنکھوں کی جگہ 3 آنکھیں بناؤ، دکھاؤ کیسے لگتی ہیں. ناک یہاں کی بجائے پیچھے لگا دو، سانس ہی لینا ہے نا، کیا حرج ہے، دیکھو کیا بنتا ہے. ہونٹ یوں کرنے کی بجائے یوں کر دو، دیکھو کیا چیز بنتی ہے. کہیں کوئی تھوڑی سی ترمیم کر کے دکھاؤ نا اس میں، جسے تم کہتے ہو کہ خود بخود بن گیا. طالب علمی کا زمانہ بہت شرارت کا زمانہ ہوتا ہے. ہمیں فلسفہ میں تھے، ایک محترمہ جو ہے اللہ کے وجود پہ بہت برس رہی تھی، خلاف بات کر رہی تھی، لیکن تھی بہت حسین. تو اب شرارت کا زمانہ تھا، تو میں نے صرف ایک جملہ کہا، اس کے بعد وہ تقریر نہیں کر سکی. دنیا کی جو حسین ترین پینٹنگ ہے وہ مونا لیزا کی کہلاتی ہے، اور لینارڈو ڈی ونچی جو ہے وہ اس کا خالق شمار کیا جاتا ہے، اس کا کریٹر. اب اگر کوئی مونا لیزا کے بارے میں یہ کہے کہ صاحب ہم نے سیاہی پھینکی تھی اور مونا لیزا کی تصویر بن گئی، دوات سیاہی کی گری کاغذ پہ اور مونا لیزا کی تصویر خود بخود بن گئی، تو یہ مونا لیزا کی بہت بڑی توہین ہوگی. اور شاید لینارڈو ڈی ونچی تو بیچارہ خودکشی کر لے.
کہ یار وہ جو میری زندگی بھر کا سرمایہ ہے، وہ جو میرا سب سے حسین شاہکار ہے، جسے میں نے انتہائی محنت سے بنایا ہے، سالوں کی محنت کی ہے، اور ایک تصویر میں نے بنائی ہے جسے مونالیزا کہتے ہیں، اس کے بارے میں لیونارڈو ڈی ونچی کے سامنے کوئی جا کے یہ کہہ دے کہ یہ تو نے نہیں بنائی، یہ تو ایسے ہی خود بخود بن گئی ہے، تو منہ پہ تھپڑ مار دے گا۔ تو میں نے صرف یہ کہا کہ دیکھو مونالیزا یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا کوئی لیونارڈو ڈی ونچی نہیں ہے، تو بیچاری پہ تقریر نہیں کر سکی وہ۔ عزیزان گرامی، احسن تقویم میں اللہ نے پیدا کیا، حسین ترین۔ اور آپ کبھی غور کریں، اس کائنات میں انسان سے زیادہ حسین چیز کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اس میں بھی اللہ اکبر، اس کی دیکھیں کتنے بیوقوف لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی ہو گیا، یہ خود بخود ہو گیا، آٹومیشن ہو گیا۔ ایک انسان کی آواز دوسرے انسان سے نہیں ملتی، ایک انسان کی 6 کھرب انسان پائے جاتے، ارب انسان پائے جاتے ہیں، ایک انسان کی آواز دوسرے سے نہیں ملتی، ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، ایک کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے کے انگوٹھے کی لکیریں سے نہیں ملتی۔ اور پھر دیکھیں اس کا دعویٰ کیا ہے، وہ جب اپنے جلال میں آ کے کہتا ہے کہ یہ کہتے ہو کہ ہم تمہیں پیدا نہیں کریں گے، اور ایک مرتبہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، خاک سے خاک، اور خاک بھی ہوا میں اڑ جائے گی، تو پھر سے ہم کیسے تمہیں پیدا کہتے ہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ ان سے کہو کیوں نہیں، ہم تو اتنے قادر ہیں کہ ہم بنائیں گے، اور ویسے ہی بنائیں گے، اور پور پور بنانا، وہی انگوٹھوں کی لکیریں تک وہی بنائیں گے۔ قادرین علی ان نسوی بنانا، بنان ان کو کہتے ہیں، ہم تو انگلیوں کی لکیریں بھی وہی بنائیں گے، تم کہتے ہو کہ ہمیں دوبارہ کیسے بناؤ گے، ہم تو وہی دوبارہ تمہیں لے کے آ جائیں گے، اور اس کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ ہاں، ایک جھڑکی کافی ہوگی، ایک حکم کافی ہوگا، ہر چیز اپنی جگہ پہ موجود ہوگی، ہر انسان اپنی جگہ پہ وہیں کھڑا ہوا ہوگا، صرف ایک لفظ کن۔ اور کن فیکون کا ترجمہ عام طور پہ لوگ غلط کرتے ہیں، کن ہو جا، اور فیکون پس وہ ہو جاتی ہے، نہ کن ہو جا، فیکون وہ ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے کن میں، اس کے ارادے میں اور ہو چکے ہونے میں کسی سیکنڈ کا وقفہ نہیں ہوتا۔ بلا قادرین، ہم تو قادر ہیں، علی ان نسوی بنانا، کہ ہم تو پور پور تک تمہیں وہی کا وہی بنا کے کھڑا کر دیں۔ عزیزان گرامی، انسان اللہ کا چلتا پھرتا معجزہ ہے، مختوم الکون ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اتنی بڑی تخلیق اللہ نے کر دی، اتنی بڑی کریشن، اتنا بڑا معجزہ، اتنی حسین تصویر، اتنا عجیب میکنزم۔ بھائی ڈاکٹر جتنا پڑھتا چلا جاتا ہے، ورطہ حیرت میں پڑھتا چلا جاتا ہے، ایک ایک چیز میں۔ اب آنکھ یا دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی، اب مجھے بتائیں یہاں ایوولوشن کیا کرے گا بیچارہ، یکلخت آنکھ دیکھنا شروع کر دیتی، اور بند ہوتی ہے تو بند ہوتی ہے، نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ کوئی ہمیں سٹیج ایسی کوئی بتا دے کہ دیکھنے اور نہ دیکھنے کے درمیان والی سٹیج ہو، انسان یا زندہ ہے یا مردہ ہے، درمیان والی کوئی سٹیج ہمیں آپ بتا دیں کہ جی اب یہ زندہ ہے، نہیں اب یہ مردہ نہیں ہے، نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے، کوئی درمیان والی سٹیج، زندگی اور موت کے درمیان والی کوئی زندہ ہے یا نہیں ہے۔ اور زندگی اچانک کہاں سے آ جاتی ہے کوئی پتہ نہیں۔
میں اپنی زندگی کی بات نہیں کرتا ہوں، کبھی دنیا کو، زمین کو آنکھیں کھول کے دیکھا قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ مردہ زمین پڑی ہوتی ہے، ہم بارش برسا دیتے ہیں اس پہ، اچانک اس میں سے کھیت لہلہانے لگتے ہیں، پودے، اور کھیت ہی نہیں، زمین کے اندر چھوٹا سا سوراخ ایک ہوتا ہے اور اس میں سے لاکھوں پتنگے اڑ کے نکل جاتے ہیں۔ یار وہ کہاں سے آ گئے؟ مردہ زمین، بارش اوپر سے پڑی اور ایک سوراخ میں سے میں نے خود دیکھا ہزاروں لاکھوں پتنگے یوں قطار نکل گئے، ایسے جیسے کہ وہ فائر ہو رہا ہو تیز، ایک ہی سوراخ سے لاکھوں پتنگے نکل گئے۔ تو یہ کہاں سے آ گئے؟ فرماتے ہیں ہم اسی طرح سے تمہیں بھی پیدا کرتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھ لو، ہم اسی طرح سے پیدا کر دیا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کسی کام کا پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اسی کام کو دوبارہ کرنا وہ تو بہت آسان ہوتا ہے، وہ تو ایک نقل ہے۔ ہم سے اگر پوچھنا ہے تمہیں، کسی چیز پہ تمہیں بہت حیرت ہونی چاہیے تو وہ اپنی پہلی تخلیق پہ ہونی چاہیے کہ یہ کیسے ہو گیا، اس پہ حیران ہو جاؤ۔ لیکن ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا، اس پہ تم حیران ہوتے ہو، یہ تو بے وقوفی کی بات ہے۔ تو فرمایا اتنی بڑی مخلوق، اتنی بڑی تخلیق کیا بغیر مقصد کی ہوگی؟ کیا یہ محض تاش کے پتے ہوں گے؟ کیا یہ محض کسی کھلنڈرے کے ہاتھ کی، وہ جو بچے گولیاں کھیلتے ہیں، وہ چیز ہوگی؟ اتنی بڑی تخلیق ہم نے، اور وہ بھی جس کے حوالے ہم نے کل کائنات کر دی کہ میاں جاؤ، یہ سب تمہارے تصرف میں ہے، کیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ اس کو ہم نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار بے مقصد پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور پھر تم نے یہ بھی سمجھ رکھا ہے کہ تم ایک مرتبہ پیدا ہو گئے اور ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ تو عزیزان گرامی، پتہ یہ چلا کہ اتنی بڑی تخلیق اگر اللہ نے کی ہے تو جتنی بڑی تخلیق کی ہے تو اس کا اتنا بڑا مقصد بھی ہوگا۔ آپ جتنا بڑا پروجیکٹ بناتے ہیں اتنا ہی بڑا مقصد ہوتا ہے، جتنا آپ سرمایہ لگا دیتے ہیں اتنا ہی بڑا مقصد ہوتا ہے، جتنی حسین چیز آپ بناتے ہیں، جتنی آپ محنت اس پہ کرتے ہیں، اتنا ہی بڑا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے، اتنا ہی حسین مقصد بھی ہوتا ہے۔ کیا انسان کی تخلیق کا، اس کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ وہ مقصد کیا ہے؟ کیا اس مقصد سے ناواقفیت اور اس مقصد کی طرف دھیان دینا، کیا اس سے بڑا جرم بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی تخلیق، سب سے حسین تخلیق، ظاہر ہے کہ وہ سب سے حسین مقصد ہوگا۔ اب اس اتنے حسین مقصد سے ناواقفیت اور اس کی طرف دھیان دینا، یار اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی ہو سکتی؟ یہ ایک اینک ہے میرے پاس پڑی رہے، مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کس کام آتی ہے، اس کو بنانے والے نے کیوں بنایا ہے۔ اگر مجھے اس کی مقصد تخلیق کا پتہ نہیں ہے کہ اس کو کیوں بنایا ہے، کس کام آتی ہے، تو میں کبھی اسے کام نہیں لا سکوں گا۔ اس کو کام میں لانے کے لیے اس کا مقصد تخلیق مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ دوستو، اسی طرح سے اپنے پورے جسم کو، اپنی جان کو، اپنی شخصیت کو کام میں لانے کے لیے ہمیں اس مقصد سے آگہی ہونی چاہیے جس مقصد کی خاطر ہمیں پیدا کیا گیا۔ بس جانور میں اور انسان میں یہ بنیادی فرق ہے۔ روز 2-3 مرتبہ کھانا کھا لینا
جانور میں انسان میں مشترک. بھاگ دوڑ کر لینا، اپنا بھی کھا لینا، دوسرے کا بھی چھین لینا، مشترک. رات کے وقت سو جانا، جانور میں انسان میں مشترک. آگے نسل بڑھانا، اولاد پیدا کرنا، مشترک. تو کوئی چیز جو کہ انسان کو جانور سے علیحدہ کرتی ہے، وہ نہ تو کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بھاگ دوڑ کرنا ہے، نہ شادی کرنا ہے، نہ بچے پیدا کرنا ہے. یہ تو سب چیزیں ہماری مشترک ہیں بھائی. اس میں مجھ میں اور کسی گدھے میں کوئی فرق نہیں، سب برابر. گدھے میں، گھوڑے میں اور ڈاکٹر مرتضیٰ میں کوئی فرق نہیں. اگر زندگی کا مقصد کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سونا جاگنا، بھاگ دوڑ کرنا، عیش آرام کرنا، خرمستیاں کرنا، اگر یہی کچھ ہے زندگی، تو گدھے گھوڑے میں اور ایک عام انسان میں پھر کوئی فرق نہیں. جو چیز انسان کو جانوروں سے بلند کر دیتی ہے وہ اس کی مقصدیت ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کھانا پینا تو ذریعہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے. یہ سونا، نیند کرنا، آرام کرنا، یہ بھاگ دوڑ کرنا، یہ ذریعہ ہے، یہ میرا مقصد نہیں ہے، مقصد وہ ہے. یہ ہے وہ نقطہ جہاں سے کہ انسان جو ہے بلند ہوتا ہے حیوان کے مقابلے میں. عزیزان گرامی، قرآن مجید بار بار جس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے وہ یہی شعور ہے مقصدیت کا، کہ یہ عام زندگی جو ہے حیوانیت کی، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ موت ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے اہل ایمان لبیک کہو اللہ کی آواز پہ اور اللہ کے رسول کی آواز پہ، ان کی پکار پہ، اس لیے کہ ان کی دعوت تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے. اگر حیوانیت کی سطح سے بلند نہیں ہوئے تو موت سے چمٹے رہے.